الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ علم دل کو ایسے شاداب رکھتا ہے جیسے خشک زمین کو بارش۔ تعلیم سے زیادہ ہمارا رویہ اہم ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری تعلیم ناکام ہو جاتی ہے اور رویہ ہی معاملات سدھارتا ہے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہوتا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت ہے، بلکہ سب کچھ معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ ادب انسان کو اخلاق کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، لیکن علم نہیں، کیونکہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ادب نہیں۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گزرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام ہی کامیابی ہے۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ آپ تعلیم پر پورا دھیان دیں، اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں، یہ آپ کا پہلا فرض ہے۔ ہماری قوم کے لیے تعلیم زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ محدود زندگی میں لامحدود منصوبوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور یہی سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پہ ختم ہونے والے مختصر سفر کو زندگی کہتے ہیں۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، بس ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ یہ عارضی زندگی ہے، در حقیقت آپ کے اخلاق کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا اپنا گھر ہے۔ زندگی کا ہی المیہ نہیں کہ جلد ختم ہو جاتی ہے، بلکہ زندگی کا یہ المیہ ہے کہ ہم جینا بہت دیر سے سیکھتے ہیں۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے، اور مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ جب زندگی دیتی ہے تو احسان نہیں رکھتی، اور جب زندگی لیتی ہے تو لحاظ نہیں رکھتی۔ نظر انداز کرنے سے مضبوط رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔